ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی، اس کے اجلاس کی شروعات ہیں، اور سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خطابات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ پورے قومی اسمبلی میں، یعنی معاف کیجیے گا، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ پوری طریقے سے چھایا رہا، اور کون کون کس طریقے کی صورتحال ہوئی، اور غزہ میں قتل عام وہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی ایک۔ دوسری طرف داخلی طور پر کلکتہ، جو اب کولکتہ ہو چکا ہے، پانی میں ڈوب گیا۔ 10 سرکاری اطلاعات کے مطابق 10 اموات ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیے یہ بڑا ایک طویل عرصے کے بعد کلکتہ کے پانی میں ڈوبنے کی اطلاع آئی۔ اور بہار میں ووٹ چوری، بے روزگاری، اب یہ 2 ایشو ہیں۔ اب پٹنہ میں AICC کا جو ہے اجلاس ہوگا۔ اعظم خان کی گھر واپسی، جیل سے گھر واپسی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک خبر ہے۔ وقف قوانین کے بارے میں جو عبوری احکامات آئے تھے، اس کے بعد کیا صورتحال ہو رہی ہے، پھر ایشیا کپ بھی ہے، اور دیگر چیدہ خبریں بھی ہیں۔ اور آئی لو محمد، یہ ٹرینڈ اب کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے؟ دیکھیے، جس چیز کو آپ دبانا چاہیں گے وہ چیز ابھر کر آئے گی۔ تو یہ تو ایک قانون فطرت ہے، تو دیکھیں گے یہ قانون فطرت کس نوعیت کا ہے۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، تو اس لیے یکم لکھا جاتا ہے، ایک فارسی لفظ ہے یہ یکم۔ تو یکم ربیع الثانی اور 24 ستمبر۔ آتے ہیں ہم بھی جنرل اسمبلی چلتے ہیں، چونکہ جو اخبارات ہیں وہ زیادہ تر پورا فوکس یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب پر ہے۔ دیکھیے، ہر سال ماہ سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا کے ممالک کا جو فورم ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، اقوام متحدہ جس کا اردو میں نام ہوتا ہے۔ اس کی یہ پارلیمنٹ سمجھیے، ہر ملک کی جو سربراہ ہیں، یعنی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت، دونوں میں سے کوئی اس میں خطاب کرتا ہے، یا پھر کبھی ان کے کوئی ذمہ دار وزیر وغیرہ یہ ہے۔ تو آج کا جو خطاب ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو سیکرٹری جنرل ان کا جو افتتاحی خطاب ہے، اس کے بعد امریکہ کے صدر کا خطاب ہے، پھر اس پس منظر میں، یعنی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے پس منظر میں دنیا کے بڑے قائدین وہاں ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اس اسمبلی سے ہٹ کر، یعنی جنرل قومی اسمبلی، مطلب معاف کیجیے گا، جنرل اسمبلی سے ہٹ کر بھی اس سائڈ لائنز پر مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک وغیرہ۔ تو اب اس میں فلسطین کا جو مسئلہ چھایا ہوا ہے، پھر فلسطین پر ایک کانفرنس جو سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ 3 اینگل ہے، 3 اینگل سے ہم اس میں گفتگو کریں گے ناظرین۔ پہلا اینگل تو اینٹونیو گٹریس کا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اب انہوں نے جو بات کہی ہے، انہی کے بات کا جو ہے پورا جو ہے سچ فلسطین کے مسئلے کا حل ہے۔ اب جس طریقے سے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کئی ممالک فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر، ایک مملکت کے طور پر، ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتے جا رہے ہیں، جس میں 6 ملکوں کا اور اضافہ ہوا آج۔ اور چونکہ اسمبلی کا اجلاس اب اور مزید چلے گا، جنرل اسمبلی کا اجلاس، تو اور لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک دباؤ امریکہ اور اس کا جو آقا ہے، یعنی معاف کیجیے گا، اسرائیل ہے۔ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس کا غلام ہے، امریکہ آقا ہے، لیکن ادر وے راؤنڈ بھی ہے۔ تو یہ ان دونوں پر، چونکہ سوائے یہ دونوں کے کوئی اور مخالف نہیں ہے، یعنی 2 نیشن
جو یعنی مسئلے کا جو حل ہے جو نکالا گیا ہے کہ دو مملکتیں ہونی چاہیے، ایک فلسطین بھی رہنا چاہیے، اسرائیل بھی رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، تو دو مملکتی دو ریاستی جو حل ہے وہ ریاستی حل کے لیے ایک رائے عامہ بنتی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے یعنی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس بارے میں انہوں نے ان کا پورا بات اور یہ کہا کہ کب تک فلسطینیوں کو مرنے دیا جائے گا، پوری دنیا خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. پھر ان کا خطاب دیکھیے، بہت سی چیزیں ہیں چونکہ وہ جس کرب میں ہیں، اور آپ دیکھیے غزہ میں سینکڑوں یونائٹڈ نیشن کے ورکرز، عہدیدار، ڈاکٹرز، این جی اوز یہ بھی ہلاک ہو گئے. تو کافی بڑا درد ہے ان کا یہ صورت. دوسری جو صورتحال ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی. اب ڈونالڈ ٹرمپ جو غزہ میں قتل عام کا محرک ہے وہ اب نوبل انعام کے لیے بول رہا ہے. اور آپ دیکھیے پھر ایک ہندوستان کو زک دیا جو انہوں نے کہا کہ دیکھو جنگ میں نے رکوا دی. ارے بھائی ٹھیک ہے کہیں اور رکائی ہوں گی، یعنی آرمینیا، آذربائیجان وہ جنگ رکوائی، پاکستان، ہندوستان میں نے جنگ رکوائی، ایتھوپیا اور کانگو جنگ میں نے رکوائی، فلپائن اور تھائی لینڈ جنگ میں نے رکوائی. یہ 7 چیزوں کا انہوں نے دیا، 7 چیزیں، 7 ممالک کے یعنی 14 ممالک کا دیکھے ہوئے کہہ کہ یہ 7 جو ہے جوڑے میں نے کہا ہے اب میں نوبل انعام مجھے ملنا چاہیے. ارے بھائی ٹھیک ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کا نام کیوں لیا آپ؟ اور اس پہ ہندوستان کا نمائندہ کیا بولتا ہے وہاں؟ بس منہ بن ہوٹ سی دیے ہم. جبھی اس کو کہا کہ تم نے ہماری جنگ نہیں رکوائی، اور وہ موجود تھے جب ڈونالڈ ٹرمپ کا جو تقریر ہو رہی یعنی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے، جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بلکہ انہوں نے پورے الفاظ ادا کیے اور شروعات یہیں سے شروع کری انہوں نے ہندوستان اور پاکستان سے. فوری اٹھ کے اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جنگ ہم نے یعنی آپ نے نہیں رکوائی بلکہ ہم ابھی بھی ہمارا معاملہ چل رہا، آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہمارا، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن کہیں نہ کہیں ہے دکھتی رگ جس کو کہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری جو ہے چپی ایسی نہیں ہے چپی. تو خیر اب اور ایک کیا کی امیگرنٹ کا میں نے جو کرا ہے اس کی وجہ سے کئی ملک کو جو ہے فخری آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، اب اگر آپ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، امیری فقیری آپ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے دیکھیے تو کس حد تک اس نے چھوٹے غریب ملکوں کی اہانت کی، ان کی بے عزتی کی. تو یہ جو دیکھیے جس قسم کا جو ناز کر رہے ہیں، تکبر جس کو کہہ سکتے ہیں، 2 چیزیں الگ الگ ہیں، فخر اور تکبر. فخر بالکل جائز چیز ہے، تکبر جائز نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، فطرت کو تکبر قطعی پسند نہیں. تو یہ ہے تو تکبر ہو گیا. تو یہ 2 چیزیں ہوئی جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشن کی. تیسری چیز ہے، اب دیکھیے سعودی عرب کے فیصل بن جو ہے فرحان وزیر خارجہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں وہ امن پسند ہے. آپ کتنے امن پسند ہیں کیا ہے؟ دیکھیے ٹھیک ہے کانفرنس کر رہے ہیں، فرانس کو بھی آپ نے شامل کیا، اور ایک سفارتی 2 ریاستی حل یعنی 2 مملکتی حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ ہے. لیکن اب دیکھیے قطر پر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ذرا سا بھی، اور آپ کو دھوکہ دینے والے کو انعامات دیتے ہیں. جو امریکہ آپ کا جو محافظ ہے، کیونکہ ان کا خدا ان کا محافظ نہیں ہوتا، امریکہ ان کا محافظ ہوتا ہے. تو امریکہ کو جو ہے اپنا ناخدا کہنے والے یہ کیا فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ صورت ہے. اور ایک جہاں تک ہے کئی ممالک سرگرم ہیں، اور اس سال سپٹمبر میں جو جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا، آپ دیکھیے اس میں جو کچھ یعنی فلسطین کے حق میں آگے کیا رائے نکل سکتی ہے اس کے بارے میں ایک قسم کی ایک لابی تیار ہوئی ہے. اب یہ لابی کے سامنے اسرائیل اور امریکہ جھکتے ہیں نہیں جھکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ابھی فی الوقت تو نہیں کہہ سکتے. تو ابھی دیکھیے شروعات تو ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں مباحث کے، اب آگے کیا ہوگا. دوسری جو صورتحال ہے زمینی صورتحال. دیکھیے زمینی صورتحال یہ ہے
کہ پوری طریقے سے وہاں بربریت کا ننگا ناچ جاری ہے، اس میں رکاوٹ ذری بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے 38 لوگوں کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38 لوگوں کو، وہ بھی کون سے، جو ملبے کے قریب لوگ بس اپنے اثاثے لے کر کوئی موو ہونا چاہ رہے تھے، ان پر بمباری کی گئی اور ان میں 38 لوگوں کو شہید کر دیا گیا یہ غزہ کے سیکشن میں۔ اور ایک جو خبر آئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے، اب آپ دیکھیے بھوک اور پیاس یہ ایک بڑا ہتھیار اسرائیل کے لیے آ گیا ہے، اور اس میں 3 اموات کی اطلاع دی گئی ہے، 3 اموات۔ اس طریقے سے اب شہید ہونے والوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، یہ خبر ہے۔ اور ایک جو فلسطین کے تئیں جو دوسری خبر ہے، کس طریقے سے مزاحمت حماس کے بھی جاری ہے۔ اب یہ بتایا کہ ایک بڑے عہدیدار کو اسرائیلی فوج کے جو بڑے عہدیدار ہے، IDF جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو خبر تو اس کی اسرائیلی میڈیا نے بھی تصدیق کی کہ ہاں وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ تو یعنی مزاحمت ابھی بھی جاری ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کا ایک مسلمہ صرف محمود عباس نام ہے ان کا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سب لوگ ہتھیار ڈال دیجئے، پورے ہتھیار ڈال دیجئے، امن ضروری ہے، پوری دنیا اب جو ہے 2 ریاستی حل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا حماس کو اب ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ اس کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہے کہ اسرائیل پہلے اپنی فوج ہٹا لے پہلے، اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے حماس بھی تو ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیجئے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ ہتھیار ڈال دیجئے، بعد میں سب۔ تو ان کا بھی بیان آیا کہ آپ ہتھیار ڈال دیجئے، تو خیر کس حد تک ہوگا اس میں آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو فوکس، خاص کر اردو اخبارات نے بھی بڑا فوکس کیا ہے۔ اب اس میں دوسرا جو موضوع، ایک تو فلسطین کا موضوع پوری طریقے سے چھایا رہے گا، اور اس کی سفارتی کوششیں وہ بھی پوری طریقے سے اس میں انوالو رہیں گی۔ دوسرا جو مسئلہ ہوگا وہ ہے روس اور یوکرین کا۔ اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسپیچ ہوئی جنرل اسمبلی کے اندر، اس میں انہوں نے وہ برابر شوشہ روس پر ایک طنز کیا، انہوں نے کہ کہا کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، فلاں ہوں، جو بھی ہے، لیکن پوٹن کا جو ہٹ درمی ہے وہ مان لیں۔ میں تو گزشتہ مہینے ہی 22 اگست کو میں بالکل یعنی معاہدے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کیا معاملات ہوئی۔ البتہ انہوں نے ان ملکوں پر پھر تنقید کی جو روس کا تیل خرید رہے ہیں، جس میں یورپ کے ممالک ہیں، پھر ہندوستان ہے، لیکن ہندوستان کا نام نہیں لیا، نہ ہی ان یورپی ممالک کا نام نہیں لیا، البتہ ضرور ریفرنس دیا اس کا کہ وہ ممالک یورپی ممالک۔ تو خیر کون کون سے ممالک ہیں، اس میں کچھ جرمنی بھی ہے، جو روس کے تیل، روس کی گیس کے بغیر نہیں رہ سکتے اب۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ دوسرا جو مسئلہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہوگا وہ روس اور یوکرین کی جنگ کا مطلب جو جنگ جاری ہے اس کے اوپر ہوگا۔ ایک اور چیز، اب دیکھیے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور UK نے اب اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے، اب دیکھیے چونکہ آج قلم اور کاغذ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ریئیکشن آ رہا ہے۔ جو امن کو نہیں چاہنے والے، اس میں ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے بعض ادارے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی، تو اس میں پوری طریقے سے تنقید کی گئی کہ حماس کا موقف کو جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے، حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر دن سینکڑوں معصوم بچے ہلاک کیے جا رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی آپ دیکھیے، اس پر بھی آتے ہیں ناظرین ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ملک کے اندر جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے وہ کلکتہ سے آئی۔ کلکتہ میں اتنی شدید بارش ہوئی، یہ کیوں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اگست کا مہینہ ایسے گزرا، اب ستمبر تو ستمگر ہے۔ اب کلکتے سے خبر آئی ہے، کلکتے میں 10 لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ صرف 3 گھنٹے کی بارش ملک کے سب سے بڑی آبادی والے شہر کو پوری طریقے سے جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور جس طریقے سے جو مشکلات ہوئی ہیں اس پر وہاں کی چیف منسٹر کافی برہم، ممتا بنرجی برہم ہو گئی ہیں، اور ایک کمپنی پر جو ہے وہ کیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ معاملات کر رہے ہیں، اور وہ ایک برقی تار گرنے سے 9 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی کافی۔ اور کچھ لوگوں کو تو موقع ہی مل گیا کہ بھئی
ارے دیکھو کلکتے میں بارش، ایک بارش میں ڈوب گیا، پھر بامبے میں بھی بارش میں ڈوب گیا تھا، مگر بامبے میں کس کی حکومت ہے جب خاموشی اختیار کی، اتراکھنڈ میں کس کی حکومت ہے تب خاموش ہو گئے، راجستھان میں کس کی حکومت ہے. تو دیکھیے یہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے غلطیاں ہیں برابر لوگوں کی، ایسا نہیں ہے کہ پانی کی نکاسی کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اتنی شدید بارش کے باوجود بھی. تو یہ مانسون کی وجہ سے دیکھیے مانسون اس حد تک شدید، اب دیکھیے نارتھ کے اندر، اب دیکھیے اتراکھنڈ سے جو خبر آئی ہے، اتراکھنڈ میں جو صورتحال ہے آج بھی سدھری نہیں، جو خاص کر چار دھام کا جو علاقہ ہے جہاں کافی جو ہے پوتر مانا جاتا ہے، اس علاقے میں بھی ایکسیس یعنی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے، کئی لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، کئی یاتری پھنسے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. خیر ہماچل کی بات تو دیکھیے ہماچل میں بھی ایسی صورتحال ہے. ہماچل میں ابھی وہاں کے جو ہوٹل چلانے، کیونکہ کاروبار وہاں ٹورزم کے اوپر ہی ہوتا ہے، پورا ٹورزم ٹھپ ہو کے رہ گیا. جموں میں بھی یہی صورتحال ہے، جموں میں بھی جو ہے وہاں بھی ایک دھارمک استھان ہے، وہاں بھی ایسی صورتحال ہے. تو یہ مانسون کی صورتحال ہے. اور مانسون کی صورتحال جو ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ میں تلنگانہ، اور تلنگانہ میں بھی حیدرآباد. دیکھیے حیدرآباد میں شدید بارش ہو رہی ہے، لیکن خیر اتنی کلکتہ یا بامبے جیسی یا دلی جیسی صورتحال تو نہیں ہے جب قریمت، کیونکہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. جو ماضی میں جو یہاں ریزروائر بنائے گئے تھے اور پانی کی نکاسی کے لیے جو ندی کا جو پارٹ ہے موسیٰ ندی کا، وہ کس طریقے سے وہ جا کے دریائے کرشنا میں ملتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. جب ہم دریائے کرشنا کی بات کریں تو دیکھیے پانی تو قدرت نے بہت دیا ہے، لیکن پانی کے مسئلے پر ہم جھگڑا کر لیتے ہیں، آپس میں پڑوسی جھگڑا کریں ایک انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ ریاستوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. اب دیکھیے دلی سے خبر آئی ہے، تلنگانہ نے دریائے کرشنا کے پانی پر 70% یعنی حصے کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے، اور آندھرا پردیش کیا کر رہا ہے، کرناٹک میں گوداوری کا معاملہ، کرشنا کا معاملہ، مہاراشٹر سے، چونکہ یہ دیکھیے دریائے کرشنا اور گوداوری یہ دو ایسی بڑی ندیاں ہیں جو دکن کو سیراب کرتی ہیں. دکن کے علاقوں میں تلنگانہ، کرناٹکا، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش آتے ہیں. تو خیر اس خبر پر بھی ہم بات کریں گے، چونکہ دیکھیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے چل کر جنگیں ہوں گی تو پانی کے لیے ہوں گی، وہ کس حد تک صحیح ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی دریائے پانی کی تقسیم. دیکھیے تلنگانہ پہلے متحدہ آندھرا پردیش اور یہ اب تلنگانہ، تو اب اس میں چونکہ پہلے جب متحد تھے تو جو تقسیم کا جو معاملہ تھا پانی کا مہاراشٹر اور کرناٹک کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اب آندھرا پردیش الگ ہونے سے آندھرا پردیش آگے نہیں میرا بڑا حصہ ہے، میرا پانی، جبکہ پانی اتنا جو ہے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے جس کا جو ہے کئی سو ٹی ایم سی، 1000 ملین کیوبک کہتے ہیں اس کو، ٹی ایم سی کو 1000 ملین کیوبک ٹی ایم سی، وہ ایک پیمانہ ہے اس کا پانی کے ناپنے کا، پانی کی کتنا حجم ہوتا ہے اس کی مقدار کا ناپ پیمانہ ہے. تو یہ 1000 ملین کیوبک کا جو معاملہ ہے وہ کئی 1000 ٹی ایم سی پانی ہم سمندر میں پھینک دے رہے ہیں. ہم رکھ نہیں سکتے چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوں، یعنی برتن میں آپ پانی رکھتے ہیں، اس طریقے سے ریزروائر میں ہم پانی رکھتے ہیں، یعنی پانی کی جو ذخائر آب ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ، لیکن اب جب عام دنوں میں جتنا پانی ہوتا ہے اس میں میرا حصہ اتنا ہونا چاہیے. اس پر اب دیکھیے کرشنا واٹر ڈسپیوٹ ٹریبونل ہے جو دلی میں منسٹری آف واٹر ریسورسز کے تحت یہ ٹریبونل قائم ہے. اب ٹریبونل میں دونوں ریاستیں اپنا اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہیں کہ بھئی میرے کو اتنا چاہیے، میرے کو اتنا چاہیے. اور اس کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، کیچمنٹ ایریا یعنی جو آبگیر رقبہ ہوتا ہے وہ رقبہ ہوتا ہے، آبادی اس کا کتنا استعمال، یہ کئی ایک چیز پیمانے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا الاٹ کیا جانا چاہیے. ایک سائنٹیفک پیمانہ بنایا گیا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں آگے چل کر کیا ہوگا کہہ نہیں سکتے. لیکن تلنگانہ کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنا حصہ لے کے رہیں گے. دوسری طرف آلماٹی کا جو ڈیم ہے جو کرناٹک کی طرف سے تعمیر کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں بھی کانگریس کی حکومت ہے، تلنگانہ میں بھی کانگریس کی حکومت ہے، پھر کرناٹک یہ کیوں پانی جو تلنگانہ کا حصہ ہے وہ حصہ کیوں لینا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک خبر ہے. آتے ہیں ناظرین بہار. بہار میں دیکھیے اب الیکشن کی سرگرمیاں پوری طریقے سے، ابھی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے،
اس ہفتے یا دوسرے ہفتے میں کچھ بھی، چونکہ نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، اب بیچ میں ایک مہینہ رہے گا اکتوبر کا، تو اب یہ کسی میں کبھی بھی کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس دوران میں بہار میں SIR کا جو کام ہو رہا ہے، یعنی فہرست جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے اس پہ اس کا جو ریویژن ہے وہ بھی کام چل رہا ہے، چونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ نوٹیفیکیشن کریں گے یا جب تک یہ کاغذات قبول کریں تو ایک بڑی راحت ہوگی اس کے لیے۔ اب وہاں جو ایک گٹھ بندھن، مہا گٹھ بندھن کے نام سے، جس میں RJD، کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیاں اور دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، اب ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیٹوں کی تقسیم بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اب یہ کیسا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن اس دوران میں کانگریس پارٹی اپنا وہاں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے ذریعے یہ دو مسئلوں کو آگے لے آنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، راہل گاندھی کا دلی ڈیڈ لائن سے بیان آیا ہے، اس میں ایک تو ووٹ چوری اور دوسری بے روزگاری۔ چونکہ دیکھیے بہار میں اس حد تک بے روزگاری ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ تلنگانہ کی آبادی 4 کروڑ کی ہے، اور اس 4 کروڑ میں 25 لاکھ بہاری، مطلب پورے اضلاع میں بھی کام کرتے ہیں مزدور۔ آپ دیکھیے سوریا پیٹ میں 2 دن پہلے ایک سیمنٹ فیکٹری میں 200 بہاری مزدور، اور دیکھیے جو کالیشورم کا پروجیکٹ، جو ٹنلز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بہاری مزدور۔ تو یعنی یہ بے روزگار، یہ کیوں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں جب روزگار نہیں ملتا تو لوگ روٹی روزی کے لیے مائگریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں تو اس کو انہوں نے فوکس کرنے کی کوشش کی، تو یہ ہوا۔ آتے ہیں ایک اور خبر ہے، اعظم خان۔ تو انگریزی میں ایک فلم آئی تھی، ہاں، ریٹرن آف ڈریگن۔ ڈریگن بول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ڈریگن ایک کیریکٹر کا نام ہے جو اس کی واپسی ہوتی۔ تو اب یہ جیل سے گھر کو واپس ہوئے، رامپور، تو بریلی کی جیل سے گھر کو واپس ہوئے، تو اب یہ ان پر 97 کیسز ڈالے گئے۔ کتاب چوری کرے، زمین چوری کرے، بکری چوری کرے۔ ارے بولا یہ آدمی کو بکری چوری کرنے کی کیا ضرورت پڑی رہے بھائی؟ نہیں، کیس ہے، بس ختم۔ زمین چوری ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا رہے زمین ایک والیو چیز ہے۔ اب وہ آدمی کو، اتنا بڑا آدمی، وہ اقتدار کا کل، اور وہ ایک چیز بڑی مشہور ہوئی ان کے بارے میں، جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کی جو ڈیری ہوتی، بڑی ڈیری ہے ان کے پاس، تو اس کی ڈیری کی ایک بھینس چوری چلی گئی۔ وہ بھینس چوری، ان کے جو بھینس کو تلاش کرنے کے لیے کئی ضلعوں کی پولیس لگی بھی رہی ایک ہی کام پہ۔ کہا تو نہیں، صاحب کی بھینس گئی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، صاحب کی بھینس گئی ہے، تلاش کرنا ہے۔ تو اب کسی نے پوچھا بھائی ہم دوسری بھینس لا کے دے تھے، صاحب اتنا عملہ جا رہا، تو نہیں، مجھے وہی بھینس ہونا چاہیے، میری جو بھینس ہے وہی ہونا، دوسری نہیں ہونا۔ تو خیر یہ تھے اعظم خان، ہیں، تھے نہیں ہے۔ ان پر حکومت نے، یعنی یوگی کی حکومت نے، اب اور ایک بات یہ ہے، مجھے ایک چیز یاد آ رہی، جیسا کہ ہمارے پڑوس میں وہ بیچارے کے پاس ایک کورٹ سے ایک راحت ملتی، تو ایک کیس میں راحت ملتی، ضمانت ہوتی، تو 3 کیس اور ڈال دیے جاتے الٹے۔ تو ایسے ان کے پر بھی ہوا، لیکن بلاخر کافی ان کو جو ہے راحت ملی اور ضمانت پہ یہ رہا ہوئے۔ اور ان کی بیگم صاحب کو بھی ڈالا گیا، حالانکہ وہ بالکل غلط مقدمہ تھا، وہ بیٹے کو بھی ڈالا گیا، وہ بھی غلط مقدمہ جو پیدائش کے متعلق تھا، بالکل ایک کیس بنایا گیا، جھوٹ کا کیس بنایا گیا۔ چونکہ موجودہ سرکار کیسے چل رہی وہ اب تو اندازہ ہے، لیکن میڈیا اس کو، جھوٹ کو ایسا ورق لگاتا ہے چاندی کا کہ وہ بالکل جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ باہر نکلنے کے بعد اب دیکھیے کچھ دن سے خبریں آ رہی تھی کہ مایاوتی نے ان کی بیگم صاحب، نصرت بیگم صاحبہ سے ملاقات کی۔ اب یہ جیل سے نکلنے کے بعد BSP میں شامل ہو جائیں گے، چونکہ BSP اب بہت کمزور ہو گئی، تو اعظم خان جیسا قدور قائد، یہ جو ہے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اب خیر جیل سے نکلے، اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی اکھلیش سنگھ یادو نے کہا کہ ان کی جب سرکار آئے گی تو یہ تمام جھوٹے مقدمات جو اعظم خان پر ہیں وہ واپس لے لی جائیں گے، اور ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی، وارننگ دی انہوں نے کہ جنہوں نے یوگی حکومت کی ہدایت پر، اس کے کہنے پر جھوٹے مقدمے ڈالے جو قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ہوا ہے۔
تو خیر وہ کیا ہوگا. اب انہوں نے خیر بات کی کہ نہیں یہ سب دعوے وغیرہ سب غلط ہیں فلاں ہیں، ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں اس طریقے سے. حالانکہ 77 سال ہے لیکن کئی زندگی کے نشیب و فراز انہوں نے دیکھے. تو اعظم خان کے بارے میں ایک فوکس کے تحت کئی اخبارات نے، قومی اخبارات نے بھی اس کو نمایاں کیا ہے کہ اعظم خان جیل سے رہا ہو گئے، جیل سے رہا ہو گئے. تو خیر اور ایک خبر وہ دیکھیے ایک ادارہ بھی آیا اس میں، سعودی عرب نے اپنی قیام کے 95 سال مکمل کر لیے. اور جی کی پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا کے بھی 95 سال. چونکہ ایک لنک ہے، ہماری تاریخ بڑی لنک ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں یا دیگر میڈیکل کے لوگ ہیں جن کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، ارے نہیں صاحب تھوڑا سا دیکھ لو ذرا اس میں بھی. چونکہ ہم اس دنیا میں صرف اسی کے مقصد کے لیے نہیں آئے کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہیں تو صرف اپنے میں ہی ہاسپٹل میں مریضوں میں اسی میں رہیں، لیکن تھوڑا سا حصہ چونکہ آپ معلوم ہونا چاہیے. آئی ٹی میں رہے تو بالکل اب لیپ ٹاپ آپ زندگی کا حصہ جو بن کے رہتے ہیں ایسا نہیں. تو یہ اب میں کہہ رہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم اور یہاں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا کیا ہوا، قوم کو کیا فائدہ مل رہا کیا نہیں ملا. تو اب انہوں نے 95 سال مکمل کیا اور 96ویں 96 یعنی ان کی اینیورسری منائی گئی اور بڑا جشن منایا گیا. ریاض جو ان کا دارالحکومت ہے، دیگر شہر پورے جگمگا لگے، پوری آتش بازی، کریکرز رات بھر چلتا رہا، ایسا چل رہا. تو ادارے میں ایک نقطہ دیا گیا ہے ایک اخبار نے، تو صحیح ہے بھائی چلیے مبارک ہو آپ کو، سالگرہ مبارک ہو، لیکن آپ کے جو بھائی ہیں غزہ میں وہ کیا ہے؟ کم از کم ان کی اب آپ کے نمائندے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تو فلسطینیوں کے بارے میں بہت کچھ بول رہے ہیں، کانفرنس بھی کر رہے ہیں آپ. یہ ایک دوہرا معیار کیوں؟ یہ بات صحیح بھی ہے کہ جب آپ جو ہے کسی کے بارے میں کنسرن، اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی امت واحدہ ہے، اگر ایک انگلی کو بھی تکلیف ہوئی تو سارا جسم اس کو درد کو محسوس کرتا ہے. کہ کہاں ہوتا ہے بھئی؟ ہے امت واحدہ ہو تو ہوں گا نا، امت واحدہ کہاں ہے؟ یہ تو امت منتشرہ یہ کہنا چاہیے لوگوں کو. تو یہی ہے. تو اب اس پہ دیکھیے بعض کامنٹ جو ہے لکھنے والے بھی، خیر اردو میں لکھنے والے تو ہیں ابھی بھی چھپے ہوئے لوگ ہیں جو برابر کہیں نہ کہیں اس بات کو برابر بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی خبر آج اس کو یعنی بعض تصاویر بھی دی گئی ہیں اردو عبارت میں کہ سعودی عرب کے جو ہے 96 اینیورسری کے موقع پر یہ چیزیں ہوئی ہے، تو اس کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے. آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. میں کہہ رہا تھا آپ سے ابتدا میں آئی لو محمد. اب دیکھیے یہ معاملہ چونکہ میلاد کے وقت ایک بورڈ لگایا گیا، چھوٹا جو فلیکسیکل ہوتا ہے نا اس کو جو ہے وہ بورڈ سائن بورڈ جو ہے وہ لگایا گیا. اس کے بعد نکال لیتے ہیں عام طور پر، آپ جیسے کہ روشنیاں کرتے ہیں روشنی نکال لیتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، برابر ختم ہو جاتی تھی بات. یہ اتنی پھیلتی نہیں تھی. لیکن جو شر پسند ہیں انہوں نے کہا کہ ارے یہ آئی لو، یہ نئی تحریک کہاں سے شروع ہو گئی، نو چلو اس کو پھاڑ دیا. اس کے بعد سارے ملک میں، اور دیکھیے کل تامل ناڈو میں عید میلاد منائی گئی. عید میلاد کا ایک جلسہ منایا گیا. عید میلاد تو جب ہی ہوئی 4 یا 5 سپٹمبر کو. اس میں ایم کے اسٹالن جو تامل ناڈو کے چیف منسٹر ہیں، اور اس بینر پہ دیکھیے آپ تصویر لگی ہے آئی لو محمد لکھا ہوا ہے. حالانکہ عام طور پر یہ انگریزی لفظ مطلب استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن اب ایک سرکاری سرپرستی میں ایک تقریب ہو رہی ہے تو اس میں بھی آئی لو محمد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دیگر جو رحمت اللہ عالمین جو دیگر کلمات ہیں وہ تو لکھے گئے. اب اس طریقے سے کئی مقامات پر جو بھی اجتماع آج کل جو محافل بھی بہت چلتی ہیں، چونکہ میلاد کا موقع ہے تو محافل میں بھی اب یہ ٹرینڈ کرنا لگا. تو یہ ایک خود ان چنٹوؤں کے لیے جو نفرت کی دکان لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے. تم جس چیز کو جتنا دبانا چاہتے ہو وہ چیز اتنی ابھر کر آئیے. تو اب یہ آئی لو محمد ایک ٹرینڈ بن گیا بالکل پورے ہندوستان کے اندر. ہاں بلکہ مجھے کچھ پڑوسیوں نے بھی، پڑوسی ملکوں کے ارے ہمارے یعنی فون پر بھی ارے تم لوگ یہ کیوں لگائے بھائی، یہ تو ہمارا معاملہ ہے. ارے کیا بھائی تم
حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کہیں کہ ہمارے بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو ان کو پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے. تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے. تم کتنا دبانا چاہتے ہو، وہ اتنا اوپر اٹھے گا، اتنا اوپر اٹھے گا، اور یقین اٹھے گا. خیر، اختتامی مرحلہ ہے ابھی، چونکہ خبروں وقت بہت کم اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ میں دیکھیے ہندوستان کا آج بنگلہ دیش سے مقابلہ ہونے والا ہے، اور امید ہے کہ فائنل میں ہندوستان پہنچ جائے گا. اور دوسری طرف پاکستان کی امید برقرار ہے. بولا ٹھیک ہے بھائی، کیا پھر ایک بار اور، ابھی 2 بار تو ہم مار چکے ہیں، انڈیا نے ان کو ہرا دیا ہے. اب انہوں نے کل سری لنکا کو ہرا دیا، پاکستان نے کل سری لنکا کو ہرایا، تو وہ بھی خبر دی گئی ہے. اور اب دیکھیے، اب انتظار ہے کہ ابھی ان کی جو ہے امید بنی بھی ہے فائنل میں پہنچنے کی. تو اب یہ دلچسپ مرحلہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے ایشیا کپ میں کہ نفرت کب تک ہوتی رہے گی. کھیل نفرت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو اسی ذریعے کے لیے استعمال کیجیے، بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے، سیاست تو اپنی جگہ ہوتی رہے گی، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں فلاں ہیں، لیکن دیکھیے دیگر علاقوں میں ایک طرف دہشت گردی بھی چلتی ہے اور پھر بات چیت بھی کرتے ہیں، تو یہ دوہرے معیار کے ذریعے کوئی اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.